بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد وجاہت خان، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں یوٹیوب اور فیس بک کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں تاکہ نیو کمرز کو باہر کے ممالک میں آنے جانے اور وہاں پر زندگی گزارنے کی معلومات فراہم کر سکوں اور انہیں کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ ٹاپک پر جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند اور آپ اپریشیٹ کرتے ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کے ساتھ ساتھ نوٹیفائی ضرور کیجیے گا تاکہ آپ میری آنے والی اور پرانی تمام بیشتر ویڈیو سے منسلک ہو سکیں اور بذریعہ نوٹیفیکیشن ہر بار میری نیوسٹ ویڈیوز آپ کے ای میل میں پہنچ جائیں گی۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ آسٹریلیا میں اسٹوڈنٹ ویزا سب کلاس 500 کے لیے کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں اور کیا فائدے ہیں۔ سب سے پہلے میں اس ویزے کے کنٹینٹس آپ کو بتا دوں جن کا ذکر میں آپ لوگوں سے کرنے والا ہوں۔ فیچرز، ایلیجبلٹی، ڈیوریشن، کاسٹ، پروسیسنگ ٹائم، ایویڈنس، ڈاکومنٹری، انرولمنٹ، ایج، جی ٹی ای، لینگویج ایبلٹی، فائنینشیل کیپیسٹی اینڈ ایویڈنسز، ہیلتھ کریکٹر، ایلیکوز، بینیفٹس، پیکج کورسز، ایکسٹینڈ اسٹے، اپلائی، بیبی بورن ٹو اسٹوڈنٹ ویزا اپلیکیشن۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس ویزے کے فیچرز، ڈیوریشن اور کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس ویزے پر آپ فل ٹائم آسٹریلیا میں کسی ریکگنائزڈ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کی مدت 5 سال کے لیے ہوتی ہے اور فیس پر ہیڈ $560 آسٹریلین ڈالر ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں پروسیسنگ ٹائم پر۔ فورن افیئرز یا ڈیفنس سیکٹر میں 75% لوگوں کا جواب 25 ڈیز میں، جبکہ 90% لوگوں کا جواب 48 ڈیز میں پروسیسڈ ہو جاتا ہے۔ پوسٹ گریجویٹ ریسرچ 75% لوگوں کا جواب 49 ڈیز میں، جبکہ 90% لوگوں کا جواب 74 دنوں میں پروسیسڈ ہو جاتا ہے۔ نان ایوارڈ سیکٹر میں 75% لوگوں کا جواب 6 دن میں، جبکہ 90% لوگوں کا جواب 22 دن میں آ جاتا ہے۔ اسکولز سیکٹرز میں 75% لوگوں کا جواب 43 ڈیز میں، جبکہ 90% لوگوں کا جواب 77 ڈیز میں پروسیسڈ ہو جاتا ہے۔ انڈیپینڈنٹ ایلیکوز سیکٹرز میں 75% لوگوں کا جواب 37 ڈیز میں، جبکہ 90% لوگوں کا جواب 68 ڈیز میں پروسیسڈ ہو جاتا ہے۔ ووکیشنل ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ سیکٹرز میں 75% لوگوں کا جواب 61 دنوں میں، جبکہ 90% لوگوں کا جواب 82 دنوں میں آ جاتا ہے۔ ہائر ایجوکیشن سیکٹر میں 75% لوگوں کا جواب 25 دن میں، جبکہ 90% لوگوں کا جواب 46 دن میں پروسیسڈ ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو ڈاکومنٹری ایویڈنسز کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ ڈاکومنٹ چیک لسٹ ٹول سے چیک کر سکتے ہیں کہ کون سے ڈاکومنٹس جمع کرنے ہوتے ہیں، اور ساتھ میں پاسپورٹ اور ایجوکیشن کی تفصیل ضرور جمع کرنی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ایجوکیشن پرووائڈر کے بارے میں ڈیسائیڈ نہیں کیا تو آپ آپشن چوز کر سکتے ہیں اور آئی ہیو ناٹ ڈیسائیڈڈ آن پرووائڈر گیٹ ٹول میں اور گائیڈنس لے سکتے ہیں۔ ڈاکومنٹس کی جو آپ اپنی درخواست کے ساتھ جمع کریں گے ویزا کے لیے، اور یہ ڈاکومنٹ چیک لسٹ سال میں 2 بار تبدیل ہوتی ہے، پہلی 31 مارچ اور دوسری 30 ستمبر کو۔ درخواست گزاروں یعنی اپلیکنٹس کے لیے ضروری ہے کہ دوبارہ چیک لسٹ پر نظر ثانی کر لیں ان تاریخوں کے بعد یا پہلے جو اپلائی کرتے ہیں کہ کہیں تبدیلی تو نہیں ہو گئی ہے ڈاکومنٹیشن میں۔ اب میں آپ کو ایلیجبلٹی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کو فل ٹائم اسٹڈی کے لیے رضامندی ملی ہو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے آسٹریلیا میں، ویلفیئر کے لیے تمام تیاریاں آرگنائزڈ کرانی ہوں گی جتنا وقت آپ وہاں پر زندگی گزاریں گے۔ اگر آپ کی عمر 18 سال سے کم ہے تو۔ اب میں آپ کو انرولمنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ کم یا لمیٹڈ ایکسیپشن کی وجہ سے آپ نے کورس آف اسٹڈی کے لیے انرول کیا ہو جس کی رجسٹری کامن ویلتھ آف رجسٹریشن انسٹیٹیوشن اینڈ کورسز فار اوورسیز میں کی ہو، یعنی کرائے کورس۔ اگر آپ
آسٹریلیا کے باہر سے اپلائی کر رہے ہیں تو لازماً آپ کے پاس کنفرمیشن آف انرولمنٹ یعنی COE موجود ہو ہر کورس کے لیے. جیسے لندن میں یونیورسٹی کے اپلائی کرنے پر آپ کو کیس نمبر ملتا تھا، اسی طرح یہاں COE ملتا ہے. یہ لیٹر ہوتا ہے یونیورسٹی کی طرف سے. یہ لیٹر اس وقت منظور نہیں ہوگا جب آپ ایک سے زیادہ کورس کے لیے اپلائی کریں گے ایک وقت میں. آپ نے COE کے کورس درخواست میں اس کو یا ویزا اس کو ملے گا جس کا COE منظور ہوا ہوگا. آپ کو COE کی ضرورت اس وقت پیش نہیں آئے گی جب تک آپ کو کسی نے اسپانسرڈ کیا ہو، یعنی آسٹریلین ڈپارٹمنٹ آف فارن افیئرز اینڈ ٹریڈ نے لیٹر آف سپورٹ بنایا ہو، آسٹریلین ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس سے سپورٹ لیٹر بنایا ہو. سیکنڈری ایکسچینج اسٹوڈنٹ میں ایکسیپٹنس ایڈوائس آف سیکنڈری ایکسچینج اسٹوڈنٹ یعنی AASES فارم دیا ہو. پوسٹ گریجویٹ ریسرچ اسٹوڈنٹ نے آسٹریلیا میں رہنا ہے تاکہ وہ آپ کے لیے تھیسس بنا سکے اور لیٹر ایجوکیشن سے حاصل کر سکے. اگر آپ آسٹریلیا میں ہیں تو ایک یا ایک سے زیادہ لیٹر آف آفرز دکھانے ہوں گے، لیکن اس کے لیے آپ کے پاس COE ضرور موجود ہو اور منظور ہوا ہو. اب لینگویج ایبلٹی پر آتے ہیں. اس ویزے کے لیے آپ کو انگلش لینگویج کا ثبوت دکھانا ہوگا. ڈاکومنٹ چیک لسٹ کو چیک کر سکتے ہیں کہ ریکوائرمنٹ میں کن کاغذات کا ذکر کیا ہے. اگر آپ سے انگلش کا ثبوت مانگا جائے اور آپ کسی مجبوری کے تحت نہ پہنچا سکیں تو وہ ویزا ریفیوز ہو جائے گا. اب میں آپ کو GTE کی بارے میں بتاتا ہوں. GTE کی شرائط تمام اسٹوڈنٹس پر لاگو ہوتی ہیں. آفیسر ایکسیس اور کنسیڈر کرتا ہے کہ جو وجوہات طلبہ نے ظاہر کی ہیں ان وجوہات کی بنا پر اس کی رہائش یا وزٹ عارضی ہے یا نہیں. اس لیے آپ نے جینوئن انٹینشنز بتانی ہوگی. اب میں آپ کو فائنینشیل کیپیسٹی ایویڈنسز کے بارے میں بتاتا ہوں. آپ نے فائنینشیل کیپیسٹی کو ثبوت کے طور پر پیش کرنا ہے لازماً. اگر نہ کیا تو کیس اور بھی پیچیدہ ہو جائے گا آپ کے لیے. ثبوت فنڈز کے کہ آپ آسٹریلیا میں سفر اور رہائش 12 ماہ تک کے لیے کر سکتے ہیں اور ساتھ میں لیونگ ایکسپنس کورس اور ان کی فیس بھی ادا کر سکتے ہیں اور فیملی کا خرچہ بھی برداشت کر سکتے ہیں اگر وہ ساتھ آتے ہیں تو. ثبوت کہ آپ اینول انکم ریکوائرمنٹ پر پورا اترتے ہیں. AASES فارم صرف سیکنڈری ایکسچینج طلبہ کے لیے ہے. لیٹر آف سپورٹ ڈپارٹمنٹ آف فارن افیئرز اینڈ ٹریڈ ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے حاصل کیا ہو. سبسیکوینٹ انٹرنٹس وہ فیملی ممبرز جنہوں نے اپلائی کیا اس وقت جب پرائمری درخواست گزار یعنی اپلیکنٹ کو ویزا منظور ہو گیا، انہوں نے بھی ڈاکومنٹری ایویڈنسز فائنینشیل کیپیسٹی کے دکھانے ہوں گے. اب ایلیکوز پر آتے ہیں یعنی انگلش لینگویج انٹینیو کورس فار اوورسیز اسٹوڈنٹس. اسٹوڈنٹس ویزا درخواست گزار اپلائی کر سکتا ہے ایلیکوز آسٹریلیا میں. اگر آپ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں اکیلے 12 ماہ سے زیادہ وقت کے لیے ایلیکوز میں تو آپ نے اپنی درخواست میں بہت ساری معلومات دینی ہوگی کہ آپ GTE کی شرائط کے مطابق ہیں یا نہیں، اور اس میں ایکسٹینڈ کرنے کی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے جب ضرورت پڑے تو. یہ کیس بائی کیس کی ڈٹرمنیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اب میں آپ کو پیکیج کورسز کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں 2 یا 2 سے زیادہ کورسز کو انڈرٹیک کرنے کے لیے اپنے سب کلاس 500 پر، جہاں پر صاف شفاف پروگریشن ہوگی ایک کورس سے دوسرے کے لیے. اس کو کورس پیکیجنگ کہا جاتا ہے. آپ نے لازماً COE ظاہر کرنا ہے یا ثابت کرنا ہے کہ COE ہر انٹینڈڈ کورس کے لیے ضروری نہیں ہے. ویزا اپلیکنٹس کے لیے فائنل کورس جو آپ انڈرٹیک آپ کے پیکیج کورس کا حصہ ہوگا. اسٹڈی کے لیے آپ کے مین کورس کی اسٹڈی کو استعمال ڈٹرمنیشن کے لیے کیا جائے گا
تاکہ آپ کی فائنینشیل اور انگلش لینگویج ایویڈینشیری شرائط دیکھی جائیں۔ اب میں آپ کو ایکسٹینڈ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اگر آپ کا ویزا ایکسپائر ہونے والا ہے تو فوراً کانٹیکٹ کریں، اور اگر آپ کے ویزے کو ایکسپائر ہونے میں 28 دن سے زیادہ وقت ہو گیا ہے تو آنے والے 3 سال تک آپ دوبارہ آسٹریلیا کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے، خالی آپ اپنا ویزا ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس نو فردر اسٹے کی شرط 8534 یا 8535 آتی ہے موجود اسٹوڈنٹ ویزے پر، یا یہ ریسٹرکشن ویوڈ ہو گئی ہے، آپ نے پتہ لگانا ہے کہ یہ شرائط آپ کے پاس موجود ہے یا نہیں۔ منظوری درخواست کے ذریعے یا ویوو یعنی ویزا انٹائٹلمنٹ ویریفیکیشن آن لائن سے آپ اپنی اسٹے کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں آگے تعلیم کے لیے، گریجویشن کے لیے، چھٹی، کام یا مائگریشن کے لیے بھی۔ اب میں آپ کو اپلائی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ نے ویزا کے لیے آن لائن اپلائی کرنا ہے۔ جب آپ اپنے سارے ڈاکومنٹس جمع اور اسکین کر لیں جو درخواست کے لیے ضروری ہیں تو آن لائن سسٹم پر جا کر اپنا ایمی اکاؤنٹ بنائیں اور شروع کریں، اور تمام ڈاکومنٹس دینے سے قاصر رہیں تو درخواست مسترد ہو جائے گی۔ اب آتے ہیں بیبی بورن ٹو اسٹوڈنٹ ویزا اپلیکینٹس۔ اگر درخواست بڑھنے کے بعد اور فیصلہ ہو گیا ہے کہ ویزا ملے گا، پھر آپ کے بچے کی پیدائش ہوئی ہے، تو آپ ایمبیسی کو نوٹیفائی کروائیں گے اس بارے میں، اور فارم مکمل کر کے جمع کرنا ہے 1022 والا، جس کو ہم نوٹیفیکیشن آف چینجز ان سرکمسٹانسز کہتے ہیں۔ برتھ سرٹیفکیٹ، پاسپورٹ، اسٹوڈنٹ ویزا کی درخواست کے لازماً سارے کاغذات جمع ہوں ایمی اکاؤنٹ میں۔ اگر ویزا منظور ہو جاتا ہے یا ہو گیا ہے تو ویزا ہولڈر ٹیب میں جا کر فردر انسٹرکشن دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو ہیلتھ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کا ہیلتھ کا میڈیکل آپ کی پرسنل وجوہات پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور یہ رزلٹ 12 ماہ کے لیے ہوتا ہے۔ پہلے سے میڈیکل اپنا مت کروائیں جب تک ایمبیسی آپ کو ناحق کہے۔ اب میں آپ کو اس کی انشورنس کے بارے میں بتاتا ہوں، یعنی ہیلتھ انشورنس۔ جو بھی خرچہ میڈیکل پر آئے گا اس کے ذمہ دار صرف آپ خود ہوں گے۔ جب تک آپ آسٹریلیا میں ہیں، آپ آسٹریلیا نیشنل ہیلتھ اسکیم میڈیکیئر اس وقت تک کور نہیں کر پائیں گے جب تک آپ کے اپنے آبائی ملک سے آسٹریلیا کے ساتھ مخصوص ہیلتھ کیئر کا ایگریمنٹ موجود نہ ہو، اور اگر موجود نہیں ہے تو جتنی دیر یا وقت آپ آسٹریلیا میں ہوں گے اس وقت کی انشورنس آسٹریلیا کے کوریج لیول کے مطابق ہوگی، اور آپ کا ہیلتھ کا آفیسر کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی آسٹریلیا یا اپنے آبائی ملک کا، اور اگر آپ کے ساتھ فیملی ممبرز بھی ہیں تو یہ انشورنس سب کے لیے کروانی ہوگی آپ نے۔ اب میں آپ کو اس کے کریکٹر کے بارے میں بتاتا ہوں، یعنی کریکٹر ریکوائرمنٹس۔ جب آپ 16 سال کے ہوئے اور اپنے آبائی ملک کے علاوہ کسی اور ملک یا ممالک میں 12 ماہ سے زیادہ وقت گزارا ہے تو ان تمام ممالک کی طرف سے پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ دکھلانے ہوں گے یا ساتھ لانے ہوں گے، اور یہ سرٹیفکیٹ بھی اس وقت بنائے جب ایمبیسی آپ کو کہے، اور یہ شرائط آپ کے ہر فیملی ممبرز پر بھی لاگو ہوتی ہیں۔ اب میں آپ کو ڈیبٹس ٹو آسٹریلین گورنمنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کے پاس لازماً کوئی بھی ڈیبٹس نہ ہو آسٹریلین گورنمنٹ کی طرف سے، یا پہلے سے آپ نے کوئی ڈیبٹس ارینج بھرنے کے لیے نہ کی اس وقت جب آپ کے ویزے کی منظوری ہو رہی ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو سے متعلق اگر کوئی جو میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا ہو اس ویڈیو میں اور آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے تو بلا ہچکچاہٹ یعنی ہیزیٹیٹ کے کمنٹ کیجئے۔ انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب اور آپ کی ہیلپ ضرور کروں گا۔ آپ کے لائک کا، سبسکرپشن کا، نوٹیفیکیشن کا اور کمنٹ کا میں منتظر رہوں گا۔ دوبارہ ملتا ہوں اگلی بار نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔